سورہ بقرہ آیت نمبر 99 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح دلائل، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر سوائے فاسق لوگ کے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی عہد لیا گیا ان سے کوئی عہد تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، اس کو نظر انداز کیا، اس عہد کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اور رسول آ گئے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو، اس چیز کو پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہود کی اس خامخواہ اور بے جا قسم کی بات کہ جی آپ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام کیوں وحی لے کر آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آتے، اگر وہ لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے، حضرت جبریل علیہ السلام کی تو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اور یوں ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب گزشتہ آیات کے اندر دے دیا، جو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ آج کی ان زیر درس آیات کے متعلق جو پہلی آیت ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی کہ مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، اور ان یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یہود کے یہ جو 10 بڑے علماء ہیں، اگر یہ ایمان لے کر آ جائیں تو ایک بھی ان میں سے یہودی نہیں رہے گا۔ گویا کہ یہ سارے کے سارے ایمان سے کیا ہو جائیں گے،
یہ مومن ہو جائیں گے، ایمان سے متصف ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں سے جو ایمان لائے وہ صرف اور صرف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی یہودی علماء میں سے، جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا، ایک یہودی عالم، اس کا نام ابن سوریہ تھا، ابن سوریہ، اور یہ ایک آنکھ سے کانا یعنی یک چشم تھا، اندھا تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی، آپ اپنے متعلق کوئی ایسی چیز بتائیں نا، کوئی ایسے واضح نشانی بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم مان سکے، ہم ایمان لا سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعتاً آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، ہمیں پتہ چل جائے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ کیا ہے نازل فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ بھئی یہ ایک نشانی کہہ رہا ہے کہ کوئی بتائیں، ہم نے تو کئی نشانیاں ان کی طرف اتار دی ہیں، کئی نشانیاں ان پر اتاری ہیں۔ اگر ایک آدمی کو مثال کے طور پر، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر کہ جی دن نہیں ہے، کیوں کہ بھئی اس میں تو کوئی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ اگر وہ خود ہی سورج کا اور ان ساری چیزوں کا انکار کر دے تو وہ سوائے اس کو اندھے کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر ان کے بڑوں کی جو کارستانیاں تھی وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی یا نہیں رکھی؟ آخر یہ جو باتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، فرعون کے سامنے تبلیغ کرنا، فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دلانا، اور پھر سمندر پار سے دریا پار کروانا اور سمندر کا غرق ہونا، وادی تیہ میں آنا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور ان کے عہد شکنیاں اور یہ ساری چیزیں، یہ آخر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، تو یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بطور وحی کے تو آیا ہے، بطور وحی کے تو آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بھائی تمہارے فلاں نے یہ کیا اس طریقے سے، تو یہ نشانیاں کیا کم ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے بہت واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں، اتار دی ہیں، ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اور آپ حضرات جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا اور آگے بھی چل کر دوسرے پارے کے انشاءاللہ مزید پہلے رکوع میں ابتدائی آیات کے اندر یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنی اولاد کو بندہ پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو بندہ جیسا کہ پہچانتا ہے، ایسا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ لیکن اب اس سب کے باوجود بھی اگر آنکھیں بند کر دیں، اب مثال کے طور پر کبوتر ہی آنکھیں بند کر لے تو اس کو بلی کہاں سے نظر آئے گی؟ تو وہ اس کو تو نظر نہیں آئے گی، وہ تو کہے گی بلی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اتنے واضح نشان مثال کے طور پر یہ کر لے اور پھر بھی جناب اعلیٰ وہ کہیں کہ ہمارے پاس تو آپ کے متعلق کوئی نشانیاں نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ ان نشانیوں کا، ان ساری چیزوں کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کرے گا؟ وہی جن کی سرشت میں، فطرت میں، نیچرل کے اندر حکم عدولی شامل ہے، جنہوں نے نہیں ماننا، جس کا مونو گرام یہی ہے کہ میں نہ مانوں، تو اس کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں رکھ دیں وہ نہیں مانے گا۔ اس کے نزدیک جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے نا، یا جیسے عموماً کہتے ہیں کہ اس کا کان چٹا ہے، اس کا کان کیا ہے؟ چٹا ہے۔ تو اس کا کان واقع ان کا کان کیا ہے؟ ان کا کوا چٹا ہی ہے۔ تو وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ وہ نہیں مانیں گے، نہیں اس کا انکار وہی کریں گے جو نافرمان قسم کے لوگ۔ آگے فرمایا او کلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً یہود کے پاس جاتے رہتے تھے اور ان کو یاد دلاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے کہ بھئی تمہارے سے یہ عہد ہوا، یہ وعظ و نصیحت، ان کو یاد دہانی۔
اب کہتے ہیں اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہارے سے عہد لیا گیا میرے اوپر ایمان لانے کے متعلق. دیکھیں بنی اسرائیل چاہے یہود ہوں لیکن تھے تو بنی اسرائیل ہی نا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو انہی کی طرف مبعوث ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ان سے عہد نہیں لیا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ بھئی میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، یہ نام ہوگا احمد نام ہوگا، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں سب کچھ. تو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب یاد دہانی کرے کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا تمہارے عہد کا اور اس چیز کا، تو اب تم اس پر ایمان لے کے اس عہد کی پاسداری کرو. تو کہتے ہیں انہی میں سے ایک شخص ہے جس کا نام مالک بن سیف اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ سیدھا اس نے چٹا انکار کر دیا، مکر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے متعلق تو ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، آپ کے متعلق تو ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا، نہ تو ہمیں کوئی بتایا گیا ہے، نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ کیا یہ وہ قوم نہیں ہے، کیا یہ وہ لوگ نہیں، ان سے جب بھی عہد لیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کی کیا کے لیے خلاف ورزی کی اور اس عہد کو پس پش ڈال دیا، اس عہد کو کیا کر دیا، بالکل پیچھے دھکیل دیا، پیچھے ڈال دیا، اس عہد کو مانا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے عہد نہیں لیا؟ دیکھیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام سے عہد لیے تھے اپنے دور کا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تمہارے پاس ایسا پیغمبر آئے گا تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ قول و پیمان کیا عہد لے لیا ہے؟ یہ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم نے یہ قرار لے لیا. ہر قوم کے ہر نبی سے یہ عہد کیا ہے، لیا گیا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے عہد نہیں لیا گیا اور یہ اس طریقے سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جب بھی عہد لیا ان کی نیچر اور فطرت سرشت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثریت ایسی ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آنے والے، جو نہیں ایمان لائیں گے. لیکن اکثریت کہا، ورنہ بہت کم افراد ہیں جو ان میں سے ایمان بھی لے کر ہے. یہود میں سے بھی کچھ افراد ہیں جو ایمان لے کر ہیں، عبداللہ بن سلام ہے، حضرت بن یامین ہے، اور اس طرح کچھ حضرت عدی بن حاتم اور اس قسم کے کچھ افراد ہیں جو کیا ہے ایمان لے کر، لیکن بہت کم افراد ایمان لے کر آئے. آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ ایک پیغمبر آخری آئے گا اور یہ ساری چیزیں اس کی نشانیاں سب کچھ بتا دی. اب جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گیا اور وہ پیغمبر ایسا ہے، وہ کتاب جو لے کر آیا، وہ جو دین وہ لے کر آیا وہ ایسا ہے کہ وہ سابقہ کتابوں کی بھی اور سابقہ چیزوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے اصول سابقہ کتابوں کے بالکل مخالف ہوں، اگینسٹ میں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے موافق ہے. وہاں پر بھی توحید کا حکم، یہاں پر بھی توحید کا حکم، وہاں پر بھی جناب آخرت پر ایمان کا ذکر، یہاں پر بھی آخرت پر ایمان کا ذکر، وہاں پر بھی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر، یہاں پر بھی ایمان لانے کا ذکر، وہاں پر بھی عدل و انصاف کا تذکرہ، یہاں پر بھی عدل و انصاف کا تذکرہ اور اسی کی تائید اور اسی کی تاکید. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں وہی ہے، اسی کی تصدیق کیا ہے کرنے والے. اب جناب علیہ انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کی کتابوں کے اندر جو تورات ہے یا انجیل ہے، ان کی کتابوں کے اندر جو چیز لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی اس قرآن پر تو ایمان لائے نہیں، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو ایمان لائے نہیں، الٹا اپنی کتابوں کو بھی نہیں پس پوش ڈال کر ان کو بھی جھٹلا دیا. ان سے بھی کیا ہو گئے؟ منحرف ہو گئے. ان سے بھی کیا ہو گئے؟ منحرف. ادھر دیکھیں محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ اپنے پاس اپنی تورات اور انجیل کے اندر اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے. محترم سامعین اکرام، مثال کے طور پر دیکھیں ان کی جو یہ جو بنی اسرائیل کی یا عیسائیوں کی جو انجیل ہے، یہ مختلف قسم کی انجیلیں ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں. ایک انجیل برنباس کے نام سے مشہور ہے،
انجیل برنباس، ٹھیک ہے، یہ اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ مل جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب اس انجیل برنباس کے اندر یہ واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، اور محمد الرسول اللہ آ کر میری صفائی دیں گے، محمد الرسول اللہ آ کر میری صفائی دیں گے۔ اور اسی طرح 2-3 اور مقام پر محمد الرسول اللہ کا تذکرہ واضح الفاظ کے اندر موجود ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اس سے ہی منحرف ہو گئے۔ اب ان کی ایک انجیل برنباس ہے، ایک انجیل متی ہے، ایک انجیل لوقا ہے، ایک مرقس ہے، ایک یوحنا ہے، ٹھیک۔ اب جو انجیل برنباس ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا نام ہے۔ برنباس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا نام، انہوں نے اس انجیل کو کیا کیا ہے، لکھا ہے، اکٹھا کیا، ان کے اقوال کو یا ارشادات کو اکٹھا کیا ہے۔ اور جو باقی جو 4 انجیلیں میں نے آپ حضرات کے سامنے نام ذکر کیا، انجیل متی ہے، لوقا ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، یہ تابعین کی لکھی ہوئی، ان کے تابعین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے بعد جو ان کے تابعین آئے انہوں نے لکھی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انجیل برنباس جو ان کے صحابی کی لکھی اس کو تو کر دیا پیچھے، کیونکہ اس میں صراحتاً یہ الفاظ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو تابعی کی لکھی ہوئی ہے انجیل متی، لوقا، مرقس، یوحنا، اس کو کیا کر دیا، آگے کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا قول، ایک صحابی کی بات کروں، آپ وہ زیادہ اس کو اتھینٹک کریں گے، یا ایک تابعی کا میں قول ذکر کر دوں، یا میں بعد میں کسی بزرگ کا کسی قول کو کوٹ کروں؟ یقیناً جو صحابی کی بات ہے وہ کسی تابعی، کسی بھی جناب علی وہ ولی کی یا کسی کی اس درجے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ کوئی تابعی نہ کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ نے تو کیا کیا کہ صحابی کی انجیل کو اٹھا کر ایک سائٹ پر کر دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم اس کو تو پیچھے کر دیا، اور جو باقی تابعین کی جو تھی اس کو کیا کر دیا، آپ نے آگے کر دیا، جی۔ اور باوجود ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف انہوں نے جہاں تک ہو سکا کر دی، لیکن اب بھی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق الفاظ اور یہ محاورات یا یہ اب بھی ان کی انجیلوں کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے تورات اور انجیل، اسی کو وراء ظہور پس پش ڈال دیا، اسی سے منحرف ہو گئے، اسی سے اب آپ مجھے یہ بتائیں، علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد، ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس سے کوئی انحراف کر لے، اس سے منہ پھیر لے، اس کو پس پش ڈال دے کہ میں اس پر ایمان ہی نہیں، تو آپ مجھے بتائیے اس کے ایمان کا اعتبار ہے؟ وہ مومن ہے؟ اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنی کتابوں کے نہیں پیچھے کر دی۔ اے پیغمبر، گویا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسلی ہے، یہ آپ کی بات کیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آمد آفتاب دلیل بر آفتاب، کہ سورج کا نکلنا، یہ سورج کے نکلنے کی سورج پر دلیل ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آ جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کیا ہے، دلیل ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانیں گے تو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں رہیں گے، یہ تو ان کے اپنے ایمان کا اور اس کا کیا ہے، مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پر کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہود اور نصارہ کی طرف قرآن مجید کے کچھ احکامات تو لے لیں اور کچھ احکامات کو پس سے پش ڈال کر، ٹھیک ہے، بعض چیزوں کو تو لے لیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ کر کہیں ہم بھی کفر اور اس کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا